آپ لوگوں کو یاد ہوگا اسٹوئک صاحب، شاید آپ سے پہلے کی بات ہے لیکن یہ اکثر میں اس کے اوپر بات کرتا رہا ہوں. یہ دیکھیں فیروز خان جیسوں کی منافقت، یہ کپڑوں پہ عورتوں کے اس نے ایک دفعہ بات کی تھی. اس نے پہلے بھی بونگیاں اس طرح کی ماری ہوئی ہیں. اسلام کو یوز کرتا رہا ہے، ملٹیپل شادیوں کو ایک دفعہ پروموٹ کر رہا تھا. جی جی تو اسلامی باتیں کرتا بڑی اپنے آپ کو مومن دکھانے کا ایک طریقہ. پاکستان میں آپ کو پتا ہے کوئی بھی کرتے ہیں جیسے وہ محمد، لیکن جب چھتر پڑنے پہ آتا ہے پھر اللہ نہیں آتا ان کو بچانے. جیسے جب محمد رضوان صاحب نے نا کتنا اچھا ہے، دیکھو مسجد میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے یہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھا. نہ بیٹا، وہ تب تک ہی کام چلے گا جب تک میچ جتواؤ گے. جب نہیں نا جتواؤ گا انہوں نے وہی پکڑ کے نا ٹوپی سر سے اتار کے اسی جوتی پہ لپیٹ کے مار پھنڈی لگانی ہے انہوں نے. اور تو اسی طرح یہ بھائی طارق جمیل صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں جی اسلام جی یہ پتہ نہیں جفی والا بھی یہی تھا میرا خیال، اس نے جفی کو اٹھ کے ڈالی تھی. جی جی. تو اور یہ بڑی باتیں ایک طرف ہم نے اس پہ باقاعدہ بات کی تھی، یہ مجھے ہاں کی یاد ہے. تھی. ہاں تو بہرحال تو سنیے ذرا ایسا کیا گیا. تو اس خاتون کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ، ان کا نام ہے سیدہ علیزہ سلطان. تو ان کے اوپر اگین I'm just going by جو ایلیگیشن ہے. اب میں اس کے اندر اس بحث میں نہیں ابھی پڑھوں گا کہ until innocent until proven guilty وغیرہ. میں نے ہمیشہ سے یہ بات کی اور I will stand by that even if I fall victim to this. یہ میں نے ہمیشہ سے یہ بات کیا کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ عورت ایک مرد کے اوپر الزام لگاتی ہے اور کافی حد تک ایویڈنس بھی دکھا دیتی ہے، کوئی تصویریں وغیرہ دکھا دیتی ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے، اگر کوئی الزام بھی عورت لگاتی ہے تو ہمارا انیشل ریاکشن یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں عورت کی اسٹیٹمنٹ کو ایز اے اس کے اوپر بلیو کرنا چاہیے ایز اے سوسائٹی. ایسے نہیں، اب ٹھیک ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، مردے اسلام تبھی ٹکرانا چاہیے، لیکن ایسے ٹریٹ ایسے کرنا چاہیے کہ جو یہ بتا رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے. اس میں چاہے میں بھی ریسیونگ اینڈ پہ کبھی کیوں نہ ہوں. یہ میں ابھی اظہار تفنن بات کر رہا ہوں، اگر کسی نے کر بھی دینا ہاں ٹھیک ہے، وہ کیس ویسے عدالت میں آ کے حل ہونا چاہیے، لیکن اسیوم یہ کرنا کہ جو عورت کہہ رہی ہے اس میں سچائی ہو سکتی ہے. اوکے، تو یہ میرا ہمیشہ سے یہ سٹانس میرا ہمیشہ سے یہی رہا. اچھا، تو اس میں اب یہ آیا ہے اس کے اوپر، فیروز خان کے اوپر سیدہ علیزہ اس کی بیوی نے الزام لگایا کہ یہ مجھے مارتا پیٹتا تھا، اور انہوں نے تصویریں دکھائی ہیں. اب یہ بروزز کے نشان ہیں. اب 7 جولائی، 10 مئی، 7 اپریل، اور انہوں نے بروزز کے نشان، یہ اوبیسلی آنکھ بلڈ شاٹ آنکھ ہیں ان کی، یہاں پہ ان کو منہ پہ بھی مارا ہوگا اوبیسلی. اور یہ انہوں نے اب اپنی میڈیکل رپورٹ وغیرہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کیا. جیسے یہ خبر سرفیس ہوئی اس کے اگلے ہی دن موصوف کیا کرتے ہیں، ٹویٹر پہ ایک عجیب سی ٹویٹ ڈال دیتے ہیں: I am so powerful, I don't need batteries to play. یہ اپنے آپ کو نا وہ میرا خیال محمد علی باکس سے سمجھ بیٹھا. I'm so mean, I make medicine sick. I injured a brick and پتہ نہیں کیا یہ میں I'm so powerful, I don't need batteries to play. اچھا بیٹریز ٹو پلے، کیا پھر ہاتھوں سے کام کرتے ہیں آپ ہیں بیٹریز؟ anyway, I am so confident, I am unstoppable today وغیرہ وغیرہ. And nothing after that he has denied that. اب انہوں نے ان موصوف نے بعد میں اب ڈینائی کر دیا کہ ویہیمنٹلی تو کیٹیگوریکلی میں ڈینائی کرتا ہوں اور لیگل ایکشن لیں گے یہ وہ. لیکن مجھے حیرت ہو رہی تھی ویسے کہ پاکستان میں جو ڈومیسٹک وائلنس کا جو بل ہے وہ تو صرف اسلام آباد میں پاس ہوا ہے، فیڈرل میں مجھے نہیں پتا پنجاب میں پاس ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو یہ کیسے، کون سے ڈومیسٹک وائلنس کے بل؟ یہ مجھے لگتا ہے ان کی سیلیبریٹیوں کی اپنی علیحدہ ہی کورٹس ہوتی ہیں، ان کی علیحدہ ہی ہوتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ والی بات کا تو خیر مجھے نہیں پتا کہ پنجاب کے اندر وہ پاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن اگر فیڈرل میں اگر یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا ہے تو پھر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اکراس دا کنٹری بھی. وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جوریسڈکشن کس کی ہے. لیکن حارث اس بندے کی منافقت تو یہ کوئی نئی بات تو ہے ہی نہیں. یہ تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس نے کوئی ڈی پی شی پی بھی اپنی چینج کر، اپنی ہٹا کے کوئی اسلامی ٹچ دے دیا تھا جو ایلوگیشن آئی ہیں سرفیس پہ، تو چینج کر کے نا اسلامی ٹچ دے دیا تھا. تو یہ تو بڑا پرانا ہتھیار ہے نا. جیسے ہی کوئی پرسنل لیول پہ بات آتی ہے سب سے پہلا کام what they resort to is اسلامی ہو جاتے ہیں. اور یہ ہاں یہ دیکھیں، یہ اسی میں صحیح کہا آپ نے، اس میں آئی لو محمد ہے، یہ ہم نے جو بھی آپ ذات ہی عاشق رسول بن جاتے ہیں. یہ عاشق رسول.
تو بہرحال اس میں کوئی ویسے غلط بات بھی تو نہیں ہے. اچھا میں ان کو نا ٹرول ویسے ہی کر رہا تھا, میں میری بھی پھر عادت ہے, میں کیا کروں اب ان لوگوں, مجھے یہ اپنی یہ اس معاشرے کی منافقت پہ بڑا افسوس ہوتا ہے. وہ جی لوگ اس کو نا برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہ جی یہ کر دیا وہ کر دیا. میں کہا آپ لوگ کیا قرآن سے لڑ رہے ہیں؟ قرآن میں اب کیا اسلامی روح سے کسی بھی مولوی سے میرا چیلنج ہے, کسی بھی اسلامی جس کو تھوڑی سی بھی اسلام کی علی بے پہ پتہ نہیں, جو بھی پہلے بندہ آیا تھا اس طرح کے لوگ, ان کو پڑھا لکھا انسان جس کو, کیا اسلامی روح سے ڈومیسٹک وائلنس کا جو ایکٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اسلامی روح سے نہیں ہے. اسی لیے جب بھی ڈومیسٹک وائلنس کا بل آتا ہے تو سب سے پہلے کون بولتا ہے؟ کوئی فیمنسٹ تو نہیں بول رہا ہوتا, کوئی لبرل تو نہیں بول رہا ہوتا, کوئی ایون کے جو ماڈریٹ لپسٹک مسلمان ہیں وہ بھی نہیں بول رہے ہوتے. کون بول رہا ہوتا؟ مولوی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حدیثیں پڑھی نہیں ہیں. کیوں؟ انہوں نے آیتیں پڑھی نہیں ہیں. دکھاتے ہیں آپ کو کچھ حدیثیں اس طرح کی جہاں پہ خوب پھینٹی پھونٹی اور یہ کٹائی ٹکائی کا جو سلسلہ وہ چلتا ہوتا تھا. ہمارے اپنے پیارے حضرت عمر, ان کا یہ قصہ ہم بڑی دفعہ بتائے ہوئے. ایک دفعہ ایک بندہ آیا, came to عبداللہ ابن عمر, یہ ان کے بیٹے کے پاس. when I was with him at a place where judgments were given and asked him about the suckling of an older person. Abdullah ibn Umar replied, a man came to Umar bin Khattab and said, I have a slave girl and I used to have intercourse with her. تو یہ کہانی کٹ لانگ اسٹوری شارٹ, یہ بندہ یہاں پہ کہتا ہے کہ ایک بندہ آیا میرے پاس, اس نے کہا کہ میری ایک لونڈی تھی, میں اس کے ساتھ سیکس کرتا تھا. پہلے دھچکا لگ گیا. وہ مسلمان کہیں گے ہیں لونڈی تھی اور سیکس کرتا تھا, یہ کیا بات؟ ہاں یہ حلال ہے. اور چیپٹر کا نام کیا ہے؟ سکلنگ. اچھا جی, یہ بک 30 موطا مالک کی ہے, بک 30 حدیث نمبر 13. لونڈی کے ساتھ سیکس کرتا تھا تو اس کی عورت نے, اس بندے کی بیوی نے شرارت کی. اسٹوئک صاحب, اس کی بیوی نے شرارت کر دی. اس نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے. My wife told me to watch out because she had suckled her. اس نے اس کو دودھ پلا دیا اس لڑکی کو. اب یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا وہ بچی چھوٹی تھی, کتنی عمر کی تھی. سلیو گرل بولا, سلیو وومن نہیں بولا انہوں نے. تو وہ یعنی امیجن کر لیں کوئی ایسی 10-12 سال کی بچی ہوگی کوئی. تو اس کی بیوی نے اپنے خاوند کو اپنی لونڈی کے ساتھ سیکس کرنے سے روکنے کے لیے اس کو اپنا دودھ پلا دیا تھا. اور اب اس نے کہا کہ یہ اب تمہاری بیٹی ہو گئی ہے تو اب اس کے ساتھ سیکس کرو. وہ روتا دھوتا آیا حضرت عمر کے پاس. اس نے کہا حضرت عمر یہ دیکھو یہ کیا ہوا, میری بیوی نے میرے ساتھ شرارت کر دی, اب تو میں میری یہ لونڈی ہے, اب تو وہ میری بیٹی بھی بن گئی, اب میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر نے آگے سے کیا فرمایا دیکھیے. حضرت عمر نے کہا کہ گھر جاؤ اور اپنی بیوی کی پٹائی کرو. Go to his slave girl because kinship by suckling was only by the suckling of the young. یعنی صرف جب وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے نا بچہ, صرف تبھی ہوتا سکلنگ جائز ہے. ویسے ایک بات ہے کہ اس سے ویسے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جو دودھ والا جو پلانے والا چکر ہے نا, شاید وہ پھر وہ نہ ہو جو بڑے بندے کو دودھ پلانے والا چکر. Anyway, according to this one. لیکن یہ contradictions ہے نا حارث بھائی. وہی نا, ہاں مجھے پتا نا, ہاں نا, نہیں تو پھر انہیں یہ ماننا پڑے گا نا. اگر وہ اس کو مانیں گے تو اسے پتا چلے گا عمر کی طرح دونوں طرف سے پھنسے میں بیسیکلی, تو پھنسے میں دونوں طرف سے. اچھا دوسری دفعہ کیا ہوا جی, یہ ایک واقعہ ہوا جی. was the wife of Rishab blah blah, he divorced her and she got married in idda period. ایک عورت وہ اپنے idda period میں میرج ہو, اس نے شادی کر لی. عمر بن خطاب نے اس کو مارا اور اس کے خاوند کو جو جس سے نئی شادی اس کو بھی کافی دفعہ مارا اور پھر ان کو سیپریٹ کر دیا. پھینٹی بدماشی بھائی, کون تم معاملہ بھائی. اچھا جی, یہ بڑا مشہور واقعہ سیرت النبوی کا. یہ ہے میرا خیال سے یہ تبری والیوم 11 ہے, پیج 137 138. اچھا جی, جب حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تو حضرت عائشہ وہاں پہ تھی, رو رہی تھی, رونا پیٹنا ڈالا ہوا تھا. ان کی حضرت ابو بکر کی بہنیں وہاں پر تھیں. تو عمر خطاب آ گئے وہاں پہ, وہ دروازے پہ آ کے خوب انہوں نے گالاں گولاں کڑی. انہوں نے he forbade the women to weep for Abu Bakr. دھمکیاں لگا کہ نہیں تم نے رونا نہیں ہے ابو بکر کے لیے. تو وہ بیچاری نہیں چپ کی, وہ روئی جائیں ابو بکر کے لیے. حضرت اچھا ابو بکر وہ بندہ ہے جن کا یعنی بڑا کلوز فرینڈ تھا, یہ علی یا عثمان کا چکر نہیں ہے. اچھا, عمر said to Hisham, go inside and bring me the daughter of Abu Quafa, the sister of Abu Bakr. تو حضرت عمر نے دیکھا ہے یہ تو میری باتیں نہیں سن رہی. انہوں نے ایک بندے کو ہشام بن الولید کو کہا کہ اندر جاؤ اور ابو بکر کی بہن کو باہر لے کے آؤ. حضرت عائشہ نے احتجاج کیا. حضرت عائشہ نے کہا تم میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے, یہ رسول کی
बीवी के घर की हुर्मत है. उन्होंने कहा कि मेरे घर में तुम दाखिल नहीं हो सकते. उमर ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाओ अंदर. वो अंदर आया, उनको गुद से पकड़ के बाहर लेके आया. brought out फरवा द सिस्टर ऑफ अबू बकर, और उमर ने अपने कोड़े उठाए और थड़ 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 फंटी लगानी शुरू कर दी. और फिर जो औरतें थी, रोती हुई औरतें, वो फिर इधर उधर भाग गई, डर डरा के भाग गई. तो ये आपके हजरत उमर के हालात हैं. और ये इनका तो मैंने मुझे सिर्फ ऐसे दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता हारिस. हजरत उमर हाँ. बता थी बदमाशियां करते होते पता ना हजरत उमर में. तो ये फिरोज खान ये काम कर रहा था, इसमें तो भाई कोई बुरी बात नहीं है. फिर आपके लोग ये काम करते हैं. अब ये देखें जी, सुनन इब्न माजा 1986, ये बंदा अशाद गया हजरत उमर के घर में एक दिन रहने, वहां पे रह रहा है, सो रहा है, तो एकदम उठ गया रात को हड़बड़ा के. वो पता चलता है जी उनकी हजरत उमर साहब ना अपनी बीवी की खूब ठुकाई कर रहे हैं, फंटी लगा रहे हैं. वही फिरोज खान वाला काम, वो ये काम कर रहे हैं, ये वाला काम कर रहे हैं हजरत उमर. तो एनीवे, तो वो ये काम कर रहे हैं. तो बंदे ने आके उसने कहा बचो बचो. वैसे वो बंदे को बहादुरी को इस्लाम करना पड़ेगा उसकी वजह से. नहीं, उसने हाँ. उमर के बीच में उसने कहा नहीं नहीं हजरत उमर, ये आप क्या कर रहे हैं, क्या चवले मार रहे हैं अभी, क्यों गंदे काम इस तरह के कर रहे हैं. तो उन्होंने रोका, लेकिन हजरत उमर ने कहा मैंने रसूल अल्लाह से सुना. अच्छा, इसमें भी फंस गए दोनों तरफ से. या तो रसूल अल्लाह झूठ बोल रहे हैं या हजरत उमर झूठ बोल रहे हैं. वो कहते हैं ओ अशात, मैंने रसूल अल्लाह से सुना है कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी से मार रहा हो, की पिटाई कर रहा हो, तो उससे कभी ना पूछो क्यों पीट रहा है. अ मैन शुड नॉट बी आस्क्ड व्हाई ही बीट्स. कितनी स्पेसिफिक बात है वैसे, है. यानी 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 आप स्टोइक, अगर आपका कोई फटा हो जाए ना आपके आपके यार, मैंने हारिस से सुना है कि जब बंदा अपनी चाबी गुम जाए, जब बंदे की चाबी गुम हो जाए ना, तो उससे ना उसको पूछना ना कि चाबी कहाँ रखी है. ऐसी स्पेसिफिक गाल हो रही है. आजा, तो क्या हुआ जी, ये पूछो ना कि बीवी को क्यों. और अगली अगली लाइन ना एवी चवल मार दी है बात को वैलिडेट करने के लिए, वो वितर वाली जो है. हाँ ये हाँ, इन्होंने अपनी तरफ से मार ये डाली अपनी है. तरफ से खाया है मैंने कहा यार क्योंकि अशाद भी सियाना होगा ना, उससे कह रहा था ना रसूल अल्लाह एक बात नहीं करते होते थे, रसूल अल्लाह तो तीन तीन बात करते होते थे. उसने इसीलिए कहा, हजरत उमर ने कहा हाँ, मर्द से ना पूछो कि बीवी की पिटाई क्यों कर रहा है, वितर ना पढ़ना, और तीसरी मैं भूल गया. वो खड़े खड़े सहन नहीं रहे. ये इनके बेड़े गर्क हुए हैं. अच्छा, ये है हजरत आयशा वाली, सही मुस्लिम 2127. A part of hadith cited by anti-Muslim Islam apologists to argue that Prophet beat his beloved wife. He struck me on the chest, which caused me pain. और इसका जो लंबा वाला जो तुर्क है, सही मुस्लिम 2127 में, उसमें पूरा लंबा वाकया, उसमें इसी तरह का ये वाकया है कि हजरत आयशा शायद समझी जेलसी में कि ये कहीं निकल गए हैं रसूल अल्लाह, रात को कहीं निकल पर गए. रसूल अल्लाह उनके अल्फाज हैं कि मुझे लगा कि वो किसी अपनी लौंडी के पास गए जा रहे हैं. सेक्स मुबारक करने गए हैं. उसमें खैर वो समझिए कि मुझे लौंडी के पास चले गए हैं, लेकिन वो रसूल अल्लाह कोई बात उनके ऊपर वही आती है, तो वो वापस आते हैं. तो हजरत आयशा फौरन छुप जाती है. तो वो कहती है मैंने आपका पीछा किया, रसूल अल्लाह को गुस्सा चढ़ा, क्यों तुम घर से क्यों निकले. तो उन्होंने हल्का सा उनको मुक्का मारा सीने पे, हल्का सा नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे फिर तकलीफ हुई. और इसी तरह हजरत अबू बकर ने उनको एक दफा मारा था रसूल अल्लाह जब उनकी गोद में सो रहे थे. तो लोगों ने कहा यार आपकी बेटी ने देखे हमें यहाँ पे सहरा के बीच में रोक दिया. तो हजरत अबू बकर को गुस्सा चढ़ा, उन्होंने जाके हजरत आयशा को कुछ मारा उन्होंने. और हजरत आयशा ने कहा कि मैं हिली नहीं क्योंकि रसूल अल्लाह मेरे गोद में सर रख के सो रहे थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो जाग जाए. बेचारी कितनी वैसे ख्याल रखती थी. एनीवे, तो ये हरकतें जो है इस तरह की और बड़ी हदीसें भरी पड़ी हैं. आप इस्लाम और औरत की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देखें. फिरोज खान ने कोई गलत काम नहीं अकॉर्डिंग टू इस्लाम नहीं किया. हमारे वर्ल्ड व्यू के हिसाब से बहुत गलत काम किया. हमारे वर्ल्ड व्यू के हिसाब से उसको जेल में जाना चाहिए, लेकिन इस्लामी वर्ल्ड व्यू से उसने कुछ नहीं किया. तो इसलिए ये लोग जो कह रहे हैं ना कि ओहो जी ये क्या है, आपने कितना बुरा हुआ आपके साथ, I'm so sorry Eliza, now why celebrities are not saying anything to ban वगैरह वगैरह. भाई क्यों, why should anyone talk. ये तो इस्लाम हलाल काम है, हलाल. this is according to Islam. सही काम है ना सर. हाँ, इसमें बस एक चीज कह देते हैं जस्ट टू बी 100% करेक्ट कि बात करने वाले स्कॉलर्स ने ये जरूर कहा है कि मार तो सकते हैं लेकिन निशान नहीं लगना चाहिए. हाँ, तो ये कैवियाट एक लगा दे सकते हैं. यानी यहाँ पर इसने गलती ये की जो गैर इस्लामी काम है. जो गैर इस्लामी काम है वो नीली पीली होगी. और ये भी इनकी अपनी इख्तरा है.
ہاں یہ بھی بات کے آنے والے جو لوگوں ان کی اپنی غیرت یا ان کی اپنی عقل تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اتنا بھی نہیں مار سکتے، کیونکہ حدیث میں تو وہ آیا ہے کہ وہ عورتیں جو ہے وہ نیلی پیلی ہو رہی تھیں۔ نیلی پیلی بھی ہے، اور یہ والی دیکھیں نا سنن نبی داؤد 2228 حبیبہ ڈاٹر آف سال واز the wife of تھابیت. He beat her and broke some part of her, some of her part. اس کی ہڈی پسلی توڑ دی اس نے. اچھا جی کیا ہوا جی؟ رسول اللہ نے کیا کہا؟ وہی یہ غلط کیا تم نے؟ رسول اللہ نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی. تو رسول اللہ کے پاس آئی روتی دھوتی بیچاری، اپنی بازو ٹوٹی ہوئی بیچاری آئی وہاں پہ. اس نے آگے کہا رسول اللہ دیکھیں جی میرا بندہ مینوں مارتا ہے. تو رسول اللہ نے کہا وہ ادھر آؤ. پھر انہوں نے کہا ٹیک اے پارٹ آف اے پراپرٹی اینڈ سیپریٹ. تم اس سے جو تم نے جو وہ دیا ہوا کیا کہتے ہیں مہر جو دیا وہ واپس لو اور علیحدگی لے لو. اب یہاں میں بھی دیکھیں کتنی غلط بات ہے کہ ایک تو پھینٹی کھائی، اب یعنی مہر بھی اوپر سے واپس. بلکہ پاکستان میں تو ایسا لا نہیں ہے نا، جو طلاق ہوتی ہے تو وہ حق مہر دیتے ہیں، ہے نا؟ الٹا ہے ویسے یہاں پہ. خلا اگر ہو نا تو اس کے اندر خاوند ڈیمانڈ کر سکتا ہے اپنا مہر واپس. اگر طلاق ہو تو پھر نہیں کر سکتا، لیکن اگر عورت کھلا لیتی ہے نا تو پھر خاوند ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ یہ میں نے اس کو حق مہر دیا تھا، یہ مجھے واپس دے. یہ ہے. ہاں اچھا چلے وہ تو کھلا لیتے. ہاں تو پھر یہاں اچھا پھر وہ بھی اسی وجہ سے آیا ہوگا. حالانکہ یہ بھی کام غلط ہے ایک لحاظ سے کہ بھائی اس عورت نے اپنی جوانی دے دی، ہڈی پسلی توڑوا لی اور پھر بھی کچھ نہیں. تو نہیں، تو رسول اللہ نے کہا چلو جی واپس کر لو اور یہ نا ختم کرو معاملہ، رفع دفع کرو. تو یہ رسول اللہ نے تو کوئی اس کو سزا نہیں دی فیروز خان کو کہ بھائی یہ تم نے بیوی کی پٹائی کی ہے، تم نے تو بڑا غلط کام کیا ہے، یہ تو بڑا غلط کام ہے نا. اور پھر obviously اس میں جو چیز قرآن کے اندر آ جائے تو وہ تو نہیں بدلی جا سکتی نا. جو بڑی باتیں کرتے ہیں جی لونڈی ختم ہو گئی قرآن کے اندر، یہ ہے جی قرآن کی سورہ نساء کی 34ویں آیت رکھنے والی ہیں. اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، انہیں الگ بستروں پر چھوڑو اور انہیں مار کی سزا دو. یہ ہے جی سورہ نساء 34. تو یہ ان لوگوں کے حال ہے اور ان کی بغیرتیاں ختم نہیں ہوتی. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.